اچھا جی، علامہ صاحب آپ سے ایک سوال، اسامہ بھائی چھوڑ کر گئے تھے وہ سوال. بات تو ہم فتح مکہ کی کر رہے ہیں، لیکن آج سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، تو اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رہنمائی لینا چاہیں گے. بہت خوب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیے، عام طور پر جو ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن لوگ مسجدوں میں اور عام طور پر خواتین گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اعتکاف گویا جہاں شرعی حکم ہے وہیں پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے، توبہ کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے گوشے تنہائی اختیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی قدورتوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکے اور اللہ سے دنیا اور آخرت مانگ سکے. بالکل. عام جو تصور ہے وہ یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. بالکل. لیکن جس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اسامہ بھائی سے بھی یہ عرض کرا تھا بریک کے دوران کہ دیکھیں، انسان کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا کی طرح سے ہے. آپ کی گاڑی باہر پارکنگ میں کھڑی ہو، صرف ایک دن کھڑی ہو اور آپ کا ڈرائیور اس کا شیشہ صاف نہ کرے تو آپ اگلے دن باہر کا منظر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنی مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے. یہ دل بھی ایسے شیشے اور آئینے کی مانند ہے. اس دل کو ہر لمحے صاف اور پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے، اس کے لیے جیسے اس شیشے کے لیے، اسکرین کے لیے آپ پانی استعمال کرتی ہیں، اس دل کے لیے آنسو ہوتے ہیں جو اس دل کو شیشہ آئینہ نما بنا دیتے ہیں. لیکن یہ آنسو کسی کے مارنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی درد کی وجہ سے نہیں ہے، باہر کے درد کی وجہ سے، بلکہ یہ اندر کے درد کی وجہ سے ہے. یہ جو اندر کا درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. گناہ خود درد ہے، گناہ خود درد ہے. لیکن اس درد کو کون محسوس کرتا ہے؟ جو زندہ ہو، جو صحت مند ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا. بہت سارے بیماروں کو آپ دیکھتے ہیں بیڈ پہ، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں بے سدھ، ان کو درد ہو رہا ہے لیکن ان کا احساس درد کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جب وہ احساس ختم ہو جائے تو وہ درد کو محسوس کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن ایک زندہ انسان ہو، صحت مند انسان ہو، اس کو کوئی سوئی چبھے تو وہ فوراً اس درد کو محسوس کرتا ہے اور درد کے جواب میں رد عمل بھی دیتا ہے. تو ایک گناہگار انسان وہ توبہ کر سکتا ہے جس کو گناہ کے درد کا احساس ہو. اگر وہ احساس ہی نہ ہو تو توبہ کس چیز کا؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ 70 بار استغفار کرو، تو یہ استغفار زبانی استغفار نہیں ہے. زبانی استغفار یعنی جملہ، ایک لفظ. اس لفظ کا کوئی رول نہیں ہے جب تک وہ لفظ مرہم بن کر روح کے اندر موجود ان زخموں پر نہ لگایا جائے اور وہ زخم مندمل نہ ہو، اور وہ زخم گناہ کے ہیں. لہٰذا جب ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں تو اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان یہ نیت کر لے کہ ان 10 دنوں میں نے صرف اور صرف اپنی بیماریوں کا علاج کروانا ہے. گویا میں ہسپتال کے اس ایمرجنسی یا آئسولیشن روم میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر اب باہر کے جراثیم کا داخلہ منع ہے. کیا بات ہے. اگر اس طرح سے ہم کسی اعتکاف میں جاتے ہیں تو اس اعتکاف کے نتیجے میں جب ہم اس اعتکاف سے باہر نکلیں گے تو مکمل صحت یاب ہو کر نکلیں گے. کیا بات ہے. لیکن اگر ہم جراثیم لے کر جائیں اور اس ماحول میں بھی، چاہے وہ مسجد کا ماحول ہو یا گھر کا ماحول ہو، جراثیم کو آنے جانے کی اجازت ہو، بیماریوں کو آنے جانے کی اجازت ہو، ہمارے باہر کے رویے اور اندر کے رویے میں کوئی فرق نہ ہو، ہماری روح میں تڑپ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر درد کا احساس پیدا نہ ہو، دعائیں اور مناجاتیں ہمیں رلا نہ سکیں. نبی کریم سے منقول وہ مناجاتیں جو مناجاتیں انسان کو تڑپا دیتی ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی نبی کریم سے منقول دعا ہے. دعائے مسجد کوفہ امیر المؤمنین سے منقول دعا ہے. آپ نیٹ سرچ کیجئے اور نکالیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عبد اور معبود کے درمیان
उबूदियत और बंदगी का इतना मजबूत रिश्ता अनबिया के यहां भी आपको नजर नहीं आएगा जो नबी करीम के यहां नजर आता है। आपको इतना आला रिश्ता है जी। और जब आप उन अल्फाज को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कुरान ही के सऊद की एक शक्ल है, यानी उस बुलंद रूह से निकलने वाली वो आवाज जो नबी करीम की है या अमीरुल मोमिनीन की है। आप उन दुआओं के जरिए से, मुनाजातों के जरिए से अपनी रूह को पाकीज़गी अता करें, उसके बाद उसके नताइज देखें। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप उस कैफियत के साथ निकलेंगे जिस कैफियत के साथ आप एहराम से बाहर निकले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।